اور حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی سیدہ عائشہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رقیہ پڑھنے کے لیے کہا کرتے تھے ٹو پروٹیکٹ فرام دی ایول آئی. یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یا آیت الکرسی پڑھنا یا سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا, چارکل پڑھنا, یہ جو رقیہ ہے شرعیہ, یہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے تم یہ کیا کرو. اچھا, ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ نظر سے بچنے کے لیے میڈ ان چائنا طریقے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میڈ ان چائنا طریقہ کیا ہے؟ مثلاً گاڑی کو نظر سے بچانے کے لیے کیا کرو, گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا باندھ دو, اس کو وہ کہتے ہیں نظر وٹو کہتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, یا بچپن میں وہ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ٹیکا لگا دیتے ہیں, یا اور کوئی طریقے سے جو ہے نا ان کو, یعنی بیٹا اگر آپ کا ہوا ہے تو اس کو فراک پہنانا شروع کر دیں گے, یا عجیب و غریب یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسی پریکٹس نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو کہ ایول آئی سے بچنے کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے یہ پریکٹسز آپ کیا کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ایول آئی سے بچنا ہے, اس کے لیے ایک دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں انسان آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بابرکت الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو بھی کوئی شر کی چیز ہے, یا کوئی شیطانی چیز ہے, یا کوئی نظر بد ہے, اس سب سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے اگر وہ یہ دعا جو ہے صبح شام میں پڑھ لیا کرے. صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, شام کو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, انشاءاللہ 3 دفعہ پڑھ لیں, تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو نظر بد سے بچا سکتے ہیں. تو کسی قسم کا بھی دھاگا باندھنا, کسی قسم کا تعویذ باندھنا, کسی قسم کا کپڑا, کالا کپڑا باندھ لینا یا کوئی ایسی چیز, تو یہ چیزیں جو ہے نا ان سے برائے مہربانی اپنے آپ کو دور رکھیں, بیکاز یہ آپ کا اور اللہ کا جو توکل ہے نا اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اور ورسٹ سینیریو میں یہ شرک بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند امام احمد میں آتی ہے کہ ایمولیٹس پہننا یا تعویذ پہننا جو ہے وہ ایک شرک ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر سے بھروسہ ہٹا کے چیزوں کے اندر ہمارا بھروسہ ڈال دیتی ہیں, جو کہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایول آئی جو ہے وہ حق ہے, اور اس سے بچنے کے لیے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں, کون سے اذکار پڑھے جا سکتے ہیں. اور جنرلی بھی میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ ہر چیز پکڑ کے نا سوشل میڈیا پہ نہ ڈال دیا کریں. آج کل بری نظر لگنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے, کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو کھانا کھا رہے ہیں پکڑ کے تصویر نیٹ پہ ڈال دی, جو ہم نے نیا کپڑا پہنا پکڑ کے تصویر نیٹ پہ ڈال دی, تو بچوں کی تصویریں ہم نیٹ پہ چڑھائے جا رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ بچے بیچارے بیمار ہو رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی ان کو ایلمنٹس ہو رہی ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, بزنس جو ہے نا وہ ہمارا ڈاؤن جا رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ یعنی بری نظر کا شکار ہو رہے ہیں. تو بری نظر حق ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا اثر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تو اس لیے اپنے آپ کو خود جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے, اور جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ پڑھتے ہوئے, حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو خود حفاظت میں رکھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے ان سارے جو شر ہیں ان سے.